السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی جنات کے ساتھ بیتی سچی زندگی کا پر اسرار سفر، جس میں مذکور آزمودہ وظائف جو گھریلو الجھنوں کا آخری حل ثابت ہوئے اور جنہیں لاکھوں نے آزمایا، آپ بھی سنیے۔ حزب الباہر چلے کا پارٹ 2۔ بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یک یک منظر بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ دور سے میری مرحومہ والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت لباس میں تشریف لا رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں بجلی نما چھڑی ہے۔ وہ جس چیز کو مارتی ہیں وہ چیز خاک کستر ہو جاتی ہے۔ ان کی نورانی شکل اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ان کی محبت میں بیتے وہ لمحے ایسے یاد آئے کہ میں پل میں ان کی محبت میں ایسا کھو گیا کہ بس انتظار ہی کر رہا تھا کہ میں اٹھ جاؤں اور جا کر ان کے قدموں میں لیٹ جاؤں یا وہ میرے قریب آ جائیں۔ انہوں نے اس خونخوار بلا کو دور سے ہی چھڑی ماری۔ وہ خونخوار بلا وہیں راکھ ہو گئی۔ میری بےتابی اور بڑھ گئی اور اندر ہی اندر دل میں خیال جاں گزی ہونے لگا کہ ماں کی ذات کتنی محبت کرنے والی ہے۔ ان حالات میں بھی وہ میری محبت اور مجھے نہیں بھولی۔ اسی اثناء میں میری والدہ محترمہ میرے قریب آئی۔ میرے جی میں تھا کہ اڑ کر ان کے قدموں میں لیٹ جاؤں، لیکن دوبارہ پھر وہی آواز میرے کانوں میں گونجی، خیال کرنا یہ فریب کا نیا رنگ ہے، حرکت نہیں کرنی، توجہ نہیں کرنی۔ بس یہی فکرے میرے کانوں میں گونجے اور میں اس فریب کی تہ میں پہنچ گیا۔ میرے آنسو نکل گئے۔ اے کاش یہ حقیقت ہوتی، کہانی نہ ہوتی۔ میں اپنی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لیٹ جاتا۔ میں توجہ سے عمل کر رہا تھا۔ والدہ مرحومہ کے روپ میں وہ بلا بہت دیر تک مسکراتی مجھے دیکھتی رہی۔ 100% والدہ مرحومہ کی آواز میں وہ خونخوار بلا مجھے بلاتی اور پکارتی رہی۔ جب میں نے بالکل توجہ نہ کی تو ایک دم دھماکہ ہوا، زمین پھٹی، وہ چیز اس کے اندر گم ہو گئی۔ دور ایک آواز جسے صدائے باز گشت کہتے ہیں مجھے سنائی دی کہ تم ہمارے وار سے بچ گئے، ورنہ آج ہم تمہیں وہ سبق سکھاتے کہ تم یاد رکھتے۔ چراغ میرے سامنے مسلسل جل رہا تھا۔ اس کی رسی جل جاتی تو میں اونچی کر دیتا۔ تیل جل رہا تھا۔ میں مسلسل عمل پڑھ رہا تھا۔ عمل سے روکنے کے لیے انوکھی کہانیاں اور گرونے خوفناک منظر میرے سامنے لائے جا رہے تھے۔ 40ویں دن اچانک میں نے محسوس کیا کہ مجھے چراغ کا شعلہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ صرف بتی، تیل اور برتن نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ چراغ بجھ گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، حصار سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ آخر کیا کرتا کہ اسی سنا میں صحابی بابا، حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام اور دوسرے بڑے بڑے طاقتور جنات اور لاکھوں کروڑوں ان کے غلام و خدام پھولوں کے ہار لیے ہوئے میرے پاس تشریف لائے۔ چونکہ موسم سرما کا تھا، دن ڈوبنے کے قریب تھا، مجھے صحابی بابا نے گلے سے لگایا، مبارکباد دی، خوش ہوئے کہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے 313 موکلات میرے تابع ہو گئے۔ ہر موکل کے تابع 3,313,00,000 جنات ہیں۔ فرمایا اس عمل کی تاثیر زندگی بھر باقی رکھنے کے لیے تمہارے لیے گناہ کبیرہ، رزق حرام، جھوٹ سے پرہیز، نگاہوں کو پاک اور تنہائیوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ پھر انہوں نے حزب الباہر سے استفادہ کرنے والے اور اس کے کمالات جن کا میں 100% عامل بن چکا تھا، اس کے عملیات و وظائف مجھے بتائے۔ اگر کسی شخص کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہو اور وہ فیصلہ ناحق ہو تو وہ شخص خود حزب الباہر یا اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھ لے، چند ہی دنوں میں وہ رہائی پا لے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو اور رکاوٹ کا مسئلہ ناممکن حد تک پہنچ چکا ہو، وہ ہر نماز کے بعد انتہائی یقین اور توجہ کے ساتھ 41 یا 91 دن تک حزب الباہر پڑھیں۔ شادی کا ناممکن مسائل چند دنوں میں ممکن ہو جائیں گے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ شخص پہلے بہت مالدار تھا، دن بدلے سب کچھ لٹ گیا، ہر چیز برباد ہو گئی، کچھ باقی نہ بچا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہی عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا۔ چند دنوں میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک شخص کا نسل در نسل بہت بڑا دفینہ تھا۔ انہیں علامات محسوس ہو رہی تھی کہ ان کا خزانہ ہے۔ انہیں اپنی علامات کی مزید تائید ایک بہت بڑے صاحب کش سے بھی ہوئی۔ صاحب کش بزرگ نے انہیں صدیوں سے دفن اس خزانے کی مقدار بتائی
چونکہ ہر خزانے پر جنات سام کی شکل میں قابض ہوتے ہیں، اور کہاوت مشہور ہے، وہ ایسے ہے جیسے خزانے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں یہی عمل دیا اور ساتھ کچھ جنات کی گیوکی لگائی کہ وہ ان جنات سے ان کا حق دلا دیں، ورنہ خزانہ بھی اکثر بربادی کا اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ عمل 123 دن کیا اور انہیں خزانہ مل گیا۔ آپ زندگی کی کسی مشکل میں مبتلا ہیں، ایسی مشکل جس کے بارے میں آپ نے یا لوگوں نے سوچ لیا کہ اس کا حل صرف موت ہی ہے، مایوس نہ ہو، حزب البحر اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ مشکلات آپ سے ایسے دور ہو گئی جیسے آٹے میں سے بال۔ میری طرف سے سب کو حزب البحر کی عام اجازت ہے۔ مجھے تو اس کے تجربات میں یہاں تک کمالات دیکھنے کو ملے ہیں۔ حج کو ترسنے والے سینکڑوں ایسے خواتین و حضرات جن کے لیے حج تو کیا، حج کا خواب بھی ایک خواب تھا، ان کو بار بار حج نصیب ہوا، اور اولاد چاہنے والے لاتعداد مایوس اجدواجی جوڑوں کو اولاد نرینہ کی دولت نصیب ہوئی۔ مفلس، تنگ دست، نادار امیر بن گئے، حالات کے پھنسے ہوئے خوشحال ہو گئے، ذلت میں ڈوبے ہوئے مکرم و معظم بن گئے، امتحان میں کامیابی والے اعلیٰ پوزیشنوں لے گئے، مقدمات میں ہارنے والے جیتنے والے بن گئے، بیماریوں میں مبتلا مایوس مریض صحت مند اور صحت یاب ہو گئے، بے حیثیت با حیثیت ہو گئے، صاحب ذلت صاحب عزت بن گئے، بے مراد با مراد بن گئے، میاں بیوی رکھی ہوئی ہو، جلے ہوئے گھر خوشگوار ازدواجی زندگی سے مزین اور آراستہ ہو گئے، نافرمان اولاد فرما بردار بن گئی، عادات بد میں مبتلا افراد نیک بن گئے، نیکی لینے والا تسبیح چاہنے والا کبھی اس نے حزب البحر اس ترتیب سے پڑھی ہو اور نفع نہ ہوا ہو۔ الغرض مجھے اپنے روحانی سفر میں کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں ملا کہ جس نے مکمل توجہ اور دھیان اور 100% یقین سے یہ عمل کیا ہو اور اس کو اس کے حیران کر دینے والے مشاہدات اور لاجواب فائدے حاصل نہ ہوئے ہوں۔ قائرین، آپ بھی کر سکتے ہیں اور اس عمل سے فوائد پا سکتے ہیں۔